السلام علیکم. پروگرام بھی کرنٹ افیئرز کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ناظرین، آج کل ہمارے ہاں یا دنیا میں یا خطے میں سیکورٹی سچویشن بڑی والٹائل ہے. بظاہر تو کانفلکٹس بڑھ بھی رہے ہیں، لیکن کانفلکٹ ریزولوشن کے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. جو بھی اوپر سے ہو رہی ہیں یا اندر سے کیا عزائم ہیں، ہم اس پہ بھی آج بات کریں گے تاکہ ہم ایک آبجیکٹیو انالیسس پیش کر سکیں آپ کو. امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں بلنکن، وہ صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کر کے ہیں. چین کے صدر شی جن پنگ جو ہیں اور سعودی عرب کی طرف روانہ ہے، اور بات یہ کہی جا رہی ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی سیز فائر کی کوششیں ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ بیان دیتے ہیں کہ امریکہ تمام تر جو ڈیزائنز ہے اسرائیل کے اگریسو اور اینٹی ہیومن، ان کو سپورٹ کرتا ہے. وہ کہ وہ لفظ نہیں ہے بولتے، لیکن معنی تو یہی ہے کہ جینوسائیڈ جو بھی ہو رہا ہے، جو قتل عام ہو رہا ہے انسانوں کا، اس کو وہ سپورٹ کر رہا ہے اور ہر لحاظ سے کر رہا ہے. اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ امریکہ کی جو وار اکانومی ہے، اس نے دنیا میں کتنے مظالم ڈھائے ہیں، کتنی آکوپیشنیں ہوئی ہیں، کتنے فسادات ہوئے، جو کچھ معاملات. تو آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا یہاں پہ جو اس چیز پر پوری گہری نظر رکھتے ہیں. میری مراد ہے جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور، ریٹائرڈ. تھینک یو سر فار کمنگ. جناب آپ نے بڑا وقت نکالا ہمارے لیے. بریگیڈیئر صاحب، یہ اینٹنی بلنکن ہی کے دورے سے شروع کر دیتے ہیں. ایک تو آپ بھی ابھی ذکر کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ انہوں نے اوپنلی یعنی اسرائیل کو کہہ دیا، نیچے سے وہ بہرحال کہتے بھی ہیں جی ہم سیز فائر کر رہے ہیں. تو یہ تو وہی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں جسے جب مخلوق مٹ جائے گی تو پھر آپ انصاف کرو گے یا امن لاؤ گے. تو فلسطین کا تو چھوڑا ہی کچھ نہیں. دوسرا بریگیڈیئر صاحب، آپ چونکہ ڈیفینس اور یہ سیکورٹی سچویشن کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں جی حماس کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، انہوں نے یہ لانچ کر کے تو ایک طوفان کھڑا کر لیا اور اپنے ہی لوگوں کو مروا دیا. جناب اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں حماس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. لیکن تنگ آمد بجنگ آمد تو بڑی پرانی کہاوت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً انسانی فطرت ہے. انسانی فطرت ہے، اور ٹھیک ہے. دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں یہی محاورہ چلتا ہے مختلف الفاظ میں. تو حماس کو جو مسائل ہیں وہ بھی دنیا کو سمجھنے چاہیے. ٹھیک. ان سے فلسطین کا وعدہ کیا گیا، یہ بھی ریزولوشن پاس ہو گیا کہ اسٹیٹ بنے گی، اور پھر ان کو ایک علاقے دے دیا گیا، اور اس علاقے کے اندر اسرائیل نے سیٹلمنٹس جاری رکھے. ابھی حال ہی میں نیتن یاہو کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم غزہ کے اندر بھی اسرائیلی جوئش سیٹلمنٹس بنائیں گے. دوسری طرف ایک اور دوسرا بریگیڈیئر صاحب، وہ جو مغربی کنارہ ہے وہ اس سے مختلف ہے جگہ، وہ دونوں اس کے فلسطینی سیاست کے حصے ہیں، حصے ہیں. لیکن فی الحال وہ جہاں محمود عباس بیٹھتے ہیں، وہ جو جی ہاں. صدر ہیں فلسطینین اتھارٹی کے، جی ہاں، وہ ویسٹ بینک کا ویسٹ ایریا بینک ہے. میں ہی بیٹھتے ہیں. تو یہ جو اسٹیٹ بنی، اس اسٹیٹ کو زندہ نہیں رہنے دیا جا رہا، اس اسٹیٹ کو چلنے نہیں دیا جا رہا، اور اس کے اوپر بامبنگ ہے، اور ہر قسم کی جو ملٹری پاور ہے اسرائیل وہ یوز کرتا رہا ہے، اور اسرائیل کو حمایت حاصل ہے مغربی استعمار کی. میں مغربی استعمار کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایشیا، افریقہ اور دوسرے کانٹیننٹس کے اندر کولونائزیشنز کی، اور یہاں سے بے تحاشا انہوں نے دولت کمائی اور وہ اپنے ملکوں پہ لگائی، اور ان ملکوں کو غریب کر دیا. ایک وقت تھا جب ہندوستان کی اکانومی جو تھی، ٹوٹل جی ڈی پی دنیا کا 26% جی ڈی پی ہندوستان بناتا تھا، پیدا کرتا تھا. تبھی ان کے یہ وہ ایڈونچر ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی اور یہ سارا. پھر یہ لوگ آئے تاجر بن کے 20,000 کلومیٹر سے یا 15,000 کلومیٹر سے، اور انہوں نے یہاں آ کے قبضہ کیا، بے تحاشا ظلم و ستم بھی کیا. یہاں پہ لوگوں کی مزاحمت کو بری طرح کچلا گیا. 1857 کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، اس سے پہلے کے بھی واقعات موجود ہیں، جیسے وہ جنرل ڈائر جو سارا جنرل ڈائر تو خیر جلیاں والا 1919 باغ میں وہ آیا، تو. لیکن بالآخر ان کو جانا اس لیے پڑا کہ یورپین قوتیں آپس میں لڑ پڑیں. جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ توڑی گئی، اور وہ بڑے پلان کے تحت توڑی گئی، اور وہاں پر مسلمانوں کی جو قوت تھی اس کا شیرازہ بکھیرا گیا اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا. اس وقت بھی ان کو
یہی کہا گیا تھا کہ تم حقیقت میں آزاد نہیں ہو، حقیقی آزادی تمہیں لارنس آف عربیہ دلوائے گا. وہ کرنل لارنس جو تھے. ہاں بالکل، اور آئن ہیملٹن جنرل صاحب آپ کو مدد کریں گے. تو وہ مدد لی اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. قوت جو تھی ہماری عالمی سطح پر کمزور ہو گئی، وہ قوت ختم ہو گئی، جبکہ ان کی قوت جو مغربی استعمار ہے وہ بہت قوت بڑھ گئی. ابھر کے سامنے آئی. نہیں تو بریگیڈیئر صاحب یہ جو آٹومن امپائر تھی سلطنت عثمانیہ، وہ سمبلائز کرتی تھی مسلم پاور کو اس وقت کی. بالکل وہ سمبلائز کرتی تھی، اور وہ یعنی جہاں جہاں بھی ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی مسلمان بیٹھے تھے وہ وہیں سے اسٹرینتھ ڈرا کرتے تھے. وہ انہی سے اسٹرینتھ ڈرا کرتے تھے. اور خلیفہ کی یہ ایک انٹرنیشنل اسلامی بین الاقوامی ایک اس کی یونیورسل سی اسٹیٹس تھا، اور اسلامی ملکوں کے درمیان بھی اس کا ایک خاص اسٹیٹس تھا. ٹھیک ہے. اور کم از کم یہ تو ڈھارس تھی نا کہ ہم پر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہمارا ہمیں یہ دفاع دولت کریں گے. عثمانیہ سے مدد مل جائے گی. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنے سے وہ آپ کا حوصلہ اور اعتماد اور وہ سہارا ختم ہو گیا مسلمان دنیا کے اندر. جبکہ مغربی استعمار کو یہ قوت حاصل ہو گئی اور اس نے دنیا کے اوپر منمانیاں شروع کر دیں. جیسے عراق اور کویت کی جنگ ہوئی تو امریکہ اب ایک بڑا ملکی غیر ملکی اتحاد لے کر عراق پر حملہ آور ہو گیا. اور یہ اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں. جب ہندوستان نے 2019 میں کشمیر پہ قبضہ کیا تو کوئی مغربی استعمار کی فوج نہیں آئی کشمیر کو آزادی دلانے کے لیے. جب ہندوستان نے اقوام متحدہ کے جو قراردادیں تھیں ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، ان کی کھلے عام مخالفت کی، تو کوئی بین الاقوامی اتحاد نہیں آیا، کوئی یو ایس لیڈ الائنس نہیں آئی، کوئی فورسز جیسے نہیں آئی افغانستان میں آ گئی تھی. جی جی. افغانستان میں یو ایس لیڈ الائنس کا ذیلی کویسچن بھی لے لیں گے. مثلا جیسے سلطنت عثمانیہ کا، کیونکہ آپ بڑی سچی بات کرتے ہیں اس لیے میں آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں. تو یہ کمال اتاترک کا آنا جو تھا یہ کوئی کسی کے اشارے پہ؟ وہ تو ایک بگڑی ہوئی صورتحال کو بچانے کے لیے اچھا ان کا رول تھا ٹھیک کہ تباہی ہو چکی تھی. اچھا یعنی سلطنت عثمانیہ تو آلریڈی تقریباً اپنے اختتام پہ جو بچا تھا وہ بچانے کے لیے، لٹانے کے لیے نہیں. اس کا مطلب وہ انسٹرومنٹل نہیں تھے اس میں. جی ہاں، تو وہ جو کچھ اس زوال میں وہ انسٹرومنٹل نہیں تھے. جی ہاں بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جو تباہی ہو گئی پہلی جنگ عظیم میں، اس تباہی کے بعد جو صورتحال تھی ترکی کی حد تک اس کو سنبھالنے کے لیے مصطفیٰ کمال اتاترک نے ایک فوجی رول ادا کیا پہلے، اور پھر سیاسی رول بھی کیا، اور اس سے ترکی کو سنبھالا مل گیا. ورنہ ان کے بعد تو پھر ترکی ترقی ہی کرتا رہا. ترقی کی اس نے، اور آج بھی وہ ترقی ہم سے بہت بہتر ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا وہ جو سہارا تھا ایک سینٹرل پاور کا، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو گیا. لیکن اب ہمیں سامنا ہے ایک استعمار سے جو دور بیٹھ کے اپنی منمانیاں کرواتے ہیں، اور وہ جہاں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں وہ انٹرونشن کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ان کا مین انٹرسٹ کیا؟ وار اکانومی. امریکہ کی تو وار اکانومی ہے، مین تو انٹرسٹ یہی ہے. وہ تو ابھی ایک حال ہی میں چائنیز آتھر نے، ایک رائٹر نے لکھا ہے بڑا، کہ امریکہ دراصل امن سے خوفزدہ ہے. ہاں، اور اگر دنیا میں امن قائم ہو گیا تو اس کی ان کی معاشی تباہی ہو جائے گی. تو وہ ایک تو وہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ وہ جو ان کا کنٹرول تھا دوسری جنگ عظیم سے پہلے آبی رستوں پر اور تجارتی رستوں پر، وہ کنٹرول وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. انہوں نے یہاں سے ساؤتھ ایشیا کے ملکوں سے، ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، ہندوستان اور بہت سارے دوسرے ممالک، تھائی لینڈ، ان سے وہ نکل تو گئے، لیکن وہ اپنا جو استعماری ان کا غلبہ تھا یا وہ اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں ان کے ابھی بھی اڈے ہیں، جیسے کہ بالکل کہتے ہیں ادھر خلیج فارس میں، گلف جسے ہم کہتے ہیں، پوری دنیا میں امریکہ کی 550 ہند میں بھی ہیں غالباً 550 سے زائد فوجی مستقر ہیں ان کے، اور جو ان کے 13 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں امریکہ کے، وہ بھی موجود ہیں. وہ بھی انہی علاقوں میں ان میں سے زیادہ تر جیسے یہ ہمارے خطے کے بالکل قریب ہیں، وہ انڈین اوشن پیسیفک میں موجود ہیں. تو پیسیفک تو خیر ہم سے دور ہو جاتا ہے نا، لیکن انڈونیشیا، ملائیشیا تک، آسٹریلیا تک اس کا اثر تو ہے نا. ٹھیک ہے. تو انڈین اوشن کے گرد
جو ہمارے تمام تصویراتی اہمیت کے علاقے ہیں وہاں وہ موجود ہیں اور وہ اس تسلط کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اب ایک ایسی طاقت انٹرنیشنل لا سپورٹ کرتا ہے یا پاور صرف ہے؟ انٹرنیشنل لا تو انہی نے بنایا ہوا ہے نا. ہاں بنایا بھی تو انہی نے. انٹرنیشنل لا کی اپنی مرضی کی جو انٹرپریٹیشن بھی وہ کرتے ہیں ہے وہ کر لیتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے نہ کریں. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ 20-22 ہزار میل سے آئیں اور ساؤتھ چائنا سی پر آپ کے بیڑے پھریں، فوجی بیڑے پھریں، اور آپ جو ریجنل لوگ ہیں جو اس علاقے کے ممالک ہیں ان کو کہیں کہ آپ یہاں بیس نہ بنائیں اور فلانی جگہ آپ اپنے فوجی بیڑے مت بھیجیں. یہ جو رستہ ہے اس پہ دنیا کی 70% سے زیادہ تجارت جو ہے وہ اس رستے سے ہوتی ہے اور اسی رستے کو ڈپلیکیٹ کرنے کے لیے چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بنایا. بریڈ صاحب وہ کوئی مدم نہیں پڑ گیا کوئی؟ اس کے تو ہماری 6 کوریڈور بننے تھے. سی پہ ایک پہلا پروجیکٹ تھا وہ بھی تھوڑا سا سلو پیس پہ چل رہا ہے، لیکن ٹرین تو ان کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور وہ چل رہی ہے اب، جو وہ بنگلہ دیش جاتی ہے، جو چائنا سے لے کر یورپ تک جا رہی ہے. یورپ تک وہ یورپ تک جا رہی ہے. جی ہاں، تو وہ تو ٹرین ابھی عمل وہ تو آپریٹو ہے. بریڈ صاحب آپ کو چائے کے لیے ہم بریک لے رہے ہیں تو آپ چائے پیئیں تو ہم جائیں گے بریک پر. جی ناظرین ہم جا رہے ہیں بریک پر، تو یہیں سے سلسلہ دوبارہ جاری رکھیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور ریٹائرڈ. تو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو ہمارا یہ پس منظر ہے اس خطے کا اور امریکہ کی جو ہیجمنی، وار اکانومی اور ہماری اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ اور جو سارے حالات ہمارے سامنے تھے. جی بریگیڈیئر صاحب جیسے ابھی بات ہم کر رہے ہیں کہ ان کی پریزنس ہر جگہ ہے، تو یہ ماضی قریب ہی کہہ لیں، ماضی بعید بھی نہیں ہے. جب بات کی گئی جی کہ امریکہ ہم سے اڈے مانگ رہا ہے، تو مجھے ویسے یاد پڑتا ہے کہ ان کے ایک سیکورٹی ایڈوائزر تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، ڈاکٹر موعید یوسف پاکستان کے. وہ مجھے ملے گورنر ہاؤس میں، ہم بیٹھے تھے تو میں نے بھی انہیں پوچھا کہ جی یہ اڈوں کا کیا، اور وہ کافی حد تک ترجمانی ہماری مسلح افواج کی کرتے تھے یہ وہ، اور وہ کہنے لگے نہیں جی ہم سے تو انہوں نے اڈے کوئی نہیں مانگے. اس سے کوئی 2-3 دن بعد کوئی ایک HBO کو انٹرویو دے کے عمران خان نے کہا کہ اگر وہ اڈے مانگے تو ایبسولوٹلی ناٹ، جو کہ مانگے نہیں گئے تھے. تو واٹ از دا ریالٹی بیہائنڈ اٹ؟ انہیں ویسے اڈوں کے علاوہ ان کا کام تو ویسے آلریڈی چل رہے، اتنے اڈے ہیں ان کا کام تو اپنے ایئر کرافٹ بیسس سے وہ کیریئر سے بھی چلتا ہے، یعنی کہ ان کو اتنی زیادہ ضرورت اور نہیں ہے. ان کی اس علاقے میں اور بہت ساری بیسز ہیں، وہ ٹوٹلی پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم سے بالکل قریب ہیں. لیکن اگر وہ مانگتے ہیں تو حکومت پاکستان کو اس معاملے میں بڑی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ پھر آپ کی قومی خود مختاری پہ حرف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں تسلط کی، آئزن ہاور صاحب جو امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی رہے، جنرل آئزن ہاور، سپریم کمانڈر آف الائیڈ ایکسپیڈیشن آئزن ہاور، بڑا ان کا جی ہاں، تو لمبا نام تھا، آئیک ان کا نک نیم ہے. ہاں انہوں نے جو کتاب لکھی کروسیڈ ان یورپ، اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ ہم نے دوسری جنگ عظیم اس طرز پہ لڑی کہ اس میں جہاں جرمنی بالکل ختم ہو جائے، وہاں جو برطانیہ ہے اس کی فوجی قوت بھی ختم ہو جائے ہمارے سامنے. یعنی ہٹلر تو 1943 کے بعد بار بار آفر کرتا تھا کہ میں صلح چاہتا ہوں اور میں تاوان دینے پہ بھی تیار ہوں. 1944 کے بعد تو وہ کہتا تھا میں تاوان دینے پہ بھی تیار ہوں، ہم جنگ بند کرتے ہیں اور جن علاقوں سے آپ کہیں گے وہاں سے نکل جائیں گے. تو اور زیادہ تباہی بہت بڑا ایک تاریخی واقعہ بتا کہ عام لوگوں کو اس بات کا نہیں علم. جی ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ویسے ہی شکست. آئزن ہاور صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کروسیڈ ان یورپ میں کہ امریکہ کا فیصلہ یہ تھا، ہمارا امریکیوں کا فیصلہ یہ تھا کہ ہٹلر کو انکنڈیشنل سرنڈر پر مجبور کیا جائے، اور ہم یہ جانتے تھے کہ وہ انکنڈیشنل سرنڈر نہیں کرے گا اور آخر تک لڑے گا. اس کے آخر تک لڑنے کی وجہ سے جرمنی تو بالکل پس جائے گا اور برطانیہ کی فوجی قوت بھی اتنی کمزور ہو جائے گی کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا. لہٰذا اس جنگ کے بعد پیکس امریکانا شروع ہوگا. یہ پیکس امریکانا کا لفظ استعمال کیا ہے آئزن ہاور نے اپنی کتاب، اور یہ یہ ان کی وہ تھیوری ہی چلی پھر بعد میں. ہاں، تو پیکس امریکانا سے آپ گزر رہے ہیں
اور پیکس امریکانا کے تحت ہی اسرائیل کا وجود عمل میں لایا گیا، اور وہ اسلامی دنیا کے جو وسط ہے اس کے اندر لا بٹھایا، گماشتہ بٹھایا گیا، اور پھر اس گماشتے کو ہر قسم کی فوجی امداد دی گئی۔ پہلا جہاز جو رائفلوں سے بھرا ہوا آیا 1948 میں غالباً 8 سے پہلے، وہ جب ان کی وہ ہگانا اور ارگن 2 تنظیمیں تھیں جو لڑائی کر رہی تھیں اور گوریلا طرز جنگ میں وہ فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کر رہے تھے، اور سرکاری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا کر، سرکاری اداروں کو نقصان پہنچا کر وہ الزام مسلمانوں پہ لگا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دور تو وہی سلطنت عثمانیہ کے زیر، یہ سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام تھا کہ ختم ہونے کے بعد، نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ پہلی جنگ عظیم اور 1948 کے درمیان یہ جو وہاں پر جوئش سیٹلمنٹس ہوئیں اور ان کو ہتھیار دیے گئے، سب سے پہلا جہاز جو ہتھیار لے کر آیا وہ ہگانا کو ملا، اور اس وقت جو گولڈا میئر صاحبہ تھیں وہ بھی ہگانا تنظیم کی ممبر تھیں، جو بعد میں ان کی وزیر اعظم بنی۔ جی ہاں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیار بند کیا گیا، اسرائیل کو اتنی فوجی قوت دی گئی کہ وہ باقی تمام اور ابھی بھی جو یہ ایک بہت حال ہی میں ایک مکالمہ ہوا ہے نا امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ، ایک سوال پوچھا کسی صحافی نے کہ آپ بہت زیادہ اسرائیل کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں اور وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور آپ اس کو روکتے کیوں نہیں، اور آپ کو اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے بڑے غصے سے کہا کہ ہم اسرائیل کو ہر قیمت پر سپورٹ کریں گے اور کسی صورت اسرائیل کو ہم ذکر پہنچنے نہیں دیں گے، اور ہمارا جو ضرورت ہوئی فوجی سامان کی وہ ہم اس کو دیں گے۔ اور اس میں بریگیڈیئر صاحب حیران کن بات یہ ہے کہ ان کا بائی پارٹیزن سپورٹ ہے، ریپبلکن بھی جی ہاں اور وہ ڈیموکریٹ دونوں سپورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ان کو $95 ارب کی ایک کانگریس سے باقاعدہ امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو، اور یہ جو بھی گورنمنٹ ہو وہ اسی طرح اس میں ٹرمپ کے لوگ بھی تھے کیونکہ اسرائیل کے حق میں، اور بائیڈن کے لوگ بھی تھے۔ بنیادی طور پر اس کا جو ہے پس منظر تو صلیبی جنگوں تک چلا جاتا ہے نا، اور یہ وہی ان کے ذہنوں میں چل رہا ہے، وہ جی ہاں وہی اسی کی توسیع ہے وہ چل رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف اسلامی فوبیا ہے، اور فوبیا کے بعد ہیٹریڈ ہے۔ تو وہ جو اینٹی اسلام فیلنگ ہے وہ نیو کونز میں بہت زیادہ ہے، جو وہاں پر مذہبی شدت پسند ہیں اور جو اسلام و فوبیا میں بھی مبتلا ہیں، اور ہیٹریڈ آف اسلام اسلامک کنٹریز بھی۔ ٹرمپ ایک آپ کے سامنے نمونہ ہے جو کہتا ہے، وہ کہتا ہے نا، وہ تو امریکن سپیریورٹی کی بات کرتا ہے نا، وہ سپیریورٹی کی بات بھی کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن میں دیر از سم تھنگ سینسٹر ان اٹ، قرآن ٹیچز وائلنس، یعنی قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی تم پر حملہ کرے تو تم اس کے خلاف، تو یہ وائلنس کیسے ہوگی؟ تم اس کو وائلنس تو وہ ہے کہ آپ تشدد کا آغاز کریں، ابتدا کریں۔ تو قرآن تو دفاع کی اجازت دیتا ہے نا، اور دفاعی کارروائی کی اجازت دیتا ہے۔ تو جس کو قتال کا لفظ عربی میں استعمال ہوا، قتال یہ ہے کہ کوئی آپ پر قتال کر رہا ہے تو پھر آپ جو جواب میں کر سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ لینا۔ اور ٹرمپ نے بائبل کے اندر، جو آج بائبل پڑھائی جا رہی ہے، جو تمام ہوٹلوں میں موجود ہے مغربی دنیا کے اندر، اس کا چیپٹر ڈیوٹرانومی آپ نکالیں اور آپ پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ نہیں، اس میں کوئی یہ باقاعدہ اس میں باقاعدہ الٹریشن کی گئی ہے، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بائی ڈیزائن اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے فارمولے موجود ہیں، اور اس میں یہ بھی موجود ہے کہ جب تم کسی علاقے پہ قبضہ کر لو تو پھر اس کے تمام جو ایبل باڈیڈ مرد ہیں ان کو قتل کر دو، تمام عورتیں جو ہیں ان کو بھی آپ قتل کر سکتے ہیں، اور جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کو اپنے فوجیوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ ڈیوٹرانومی چیپٹر میں لکھا ہے، تو وہ سینسٹر نہیں ہے۔ اسلام کی جو باتیں ہیں قرآن کی، وہ دفاعی کارروائی جو ہے وہ سینسٹر ہے، دیر از سم تھنگ سینسٹر ان اٹ، یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں۔ تو یہ نیو کونز کا ایٹیچیوڈ ہے، اور وہاں نیو کونز کی موومنٹ کافی وہ ایکٹیو ہے۔ تو
یہ تمام افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ اور ہمارے نوجوانوں کو یہ ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے نا، تاکہ وہ کاؤنٹر تو کریں نا، یہ جو اتنا بڑا پروپیگنڈا آفینسو ہے کم از کم سمجھ تو سکیں گے۔ ہمارے لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے، ہم افسانوی باتیں زیادہ کر جاتے ہیں، غیر آپ پہ کیا وار کر رہے ہیں، تو ہم نے اس کا جواب کیسے وار دینا کر رہے ہیں، تو آپ کو کچھ اندازہ تو ہونا چاہیے نا کہ حقیقت کیا ہے۔ جب آپ قرآن کے خلاف اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو آپ اپنے دامن میں بھی دیکھیں نا، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کا بعد دیکھ، بالکل، تو آپ کی اپنی کیا حالت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصل میں ہم جلوس تو نکال لیتے ہیں، جلسے بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جب ایک پروپیگنڈا آفینسو لانچ ہوتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے، کبھی ریسرچ نہیں کرتے، کبھی آپ کے ہاں تھنک ٹینکس کا بھی آپ نے جیسے بھی اکثر ذکر کرتے ہیں پروگرامز میں، تو وہاں تو بائی ڈیزائن چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ آج کل سب سے خطرناک طرز جنگ اور حملہ آوری کا طریقہ جو ہے پروپیگنڈا وار ہے، نفسیاتی جنگ ہے، سائی وار جسے کہتے ہیں، سائی وار آپ کے آرمڈ فورسز میں بھی یوز ہوتا ہے۔ اور سائی وار کے اندر جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، اچھے پروپیگنڈا کے لیے کچھ نہ کچھ حقیقت کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے جس کے گرد اس کا وجود بنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ اس میں ٹروتھ کے ہوتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو وہ ہضم کرنا آسان ہو جائے ان کے لیے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ بھی آشنا ہوں، ان کو خود ریسرچ کرنی چاہیے۔ کتابوں میں موجود ہے نا، میں نے نام لے دیا، کروسیڈ ان یورپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا اور یہ ہم کس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اب پیکس امریکانہ جو تھا اس کو چیلنج، یہ وین نہیں ہو رہی، اب نیچے نہیں گئی، اب بھی وہ عروج پہ ہے پیکس امریکانہ؟ میرا نہیں خیال وہ اب عروج پہ ہیں، وہ تو ایک پروفیسر ٹوئنبی کی بھی تھیوری ہے، ڈاکٹر موریس کی بھی تھیوری ہے، وہ تو خیر کہتے ہیں کہ ڈکلائن آئے گا، جو ہیں یہ 250 سے 300 سال تک کے بعد ایک تہذیب نیچے جاتی ہے، ڈکلائن شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 200 سال تو ہو گئے ہیں ابھی، چونکہ وقت کی رفتار تیز ہو گئی ہے تو شاید اس میں پتہ ہی نہ چلے، یہ جلدی ہو جائے۔ لیکن اس وقت جو دنیا میں نظر آ رہا ہے، پہلا سیریس چیلنج جو امریکی استعمار کو یا مغربی استعمار کو اب نظر آیا ہے وہ چین سے نظر آیا۔ اس پہ جناب اب بات کرتے ہیں، ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر۔ جی ناظرین، اب جا رہے ہیں ہم بریک پر، بریک کے بعد ہم دوبارہ یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے۔ جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور ریٹائرڈ۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ جیسے ابھی بات کر رہے تھے، اچھا یہ بتائیں کہ جیسے چائنا کی آپ نے بات کی، یقیناً وہ چین سے بھی وہ واقعی خائف ہیں ہر لحاظ سے، لیکن چین کی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ نان انٹرونشن پالیسی ہے کہ وہ مداخلت نہیں کرتا، لیکن امریکہ بہادر جو ہے وہ تائیوان میں بھی پنگا لے رہا ہے، وہ ادھر ساؤتھ چائنا سی میں بھی آ گیا ہے۔ اب ویسے انہوں نے کوئی تھوڑا بہت کوشش اپنی طرف سے ایک کہ برف پگھل جائے کوئی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے جو وزیر خارجہ کہہ لیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کو تشریف لے گئے، بیجنگ گئے، صدر شی جن پنگ سے ملے، تو ان کا بیسیکلی کیا مشن تھا؟ ویسے تو اس میں کبھی کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ٹک ٹاک کے بڑے ایشوز ہیں، وہاں سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور بھی بہت سے، اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی چین اب بہت آگے جا رہا ہے۔ جی ہاں جناب، اصل بات یہ ہے کہ چین کی معاشی قوت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اب فوجی قوت کا بڑھنا جو ہے وہ بے معنی سا ہو گیا، نوشتہ بر دیوار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بڑھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر جو علاقائی قوتیں تھیں، چین ہے، بھارت ہے، پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے بھارت کی طرح، اس کو بھی ایک طاقت تو کہہ ہی سکتے ہیں نا، تو ان کو جو پرانا مغربی استعمار ہے اس کا مفاد اس میں ہے کہ ان علاقائی قوتوں کو متحد نہ ہونے دیا جائے، متحد نہ ہونے دیا، اسی لیے بھارت کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اور وہ بھارت جو کبھی کہتا تھا کہ ہم نان الائن موومنٹ کے علمبردار ہیں اور ہماری جو کلچرل تھیوری ہے، ریلیجس تھیوری ہے ہماری میجورٹی کی، وہ اہمسا ہے اور ہم کسی پہ وار نہیں کرتے، وہ بھارت ایگریسو ہو گیا، اہمسا کے پجاری جو تھے، اور وہ اب آگے دنیا میں امریکہ کے اہمسا کے پجاری جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ مل کے انہوں نے اتحاد کر لیا اور انہوں نے نیوکلیر معاہدہ بھی کر لیا، اور ان کا تعاون اب بہت زیادہ ہے اور وہ چین کے خلاف کھڑے ہونے پہ تیار ہیں۔
تو امریکہ کو یہ سمجھنا اچھا چاہیے روس سے لیکن کہ یہ فاصلہ ہو گیا بنیادی ان کا طور پر جی بھارت کا اب روس سے فاصلہ تھوڑا، پہلے تو روس کا بالکل ہی ان کا آپس میں معاہدے بھی رہے ہیں نا جی ہاں روس کے ساتھ رہے، لیکن اب ان کا روس کو ڈیفنس چھوڑ پیکٹ چکے ہیں تھا نا، غالباً روس 20 کو سال۔ چھوڑ کے یہ نان الائن بنے، نان الائن بننے کے بعد روس سے پہلے مفاد حاصل کیا، مفاد حاصل کرنے کے بعد نان الائن بن گئے، کہا جی ہم تو نان الائنڈ ہیں، غیر وابستہ تحریک، غیر بڑی وابستہ تحریک مشہور بنی، تھی بڑی ان کی۔ مشہور تھی نا، ہاں جی اس کو چھوڑ کے اب یہ امریکہ سے وابستہ ہو گئے اور پیوستہ رہے شجر سے، ہاں، امید بہار ہے ان وابستہ کو۔ رہا امریکہ سے۔ شجر کو یہ نہیں پتا کہ یہ اصل میں اہمسا کی تھیوری تو ایک طرف ہے، یہ چانکیا مہاراج کے بھی ہاں تھیوری پہ عمل کرتے ہیں، ہاں، یہ جو کہ میرا خیال ہے یہ مخلص تو نہیں ہے کسی سے، بالکل بالکل یعنی اگر مخلص امریکہ نہیں ہے۔ سمجھ، امریکہ بھی خیر مفاد ہی لے رہا ہوگا نا جی، دیکھیے مخلص۔ یورپ کے اندر جو پولیٹیکل فلسفی تھی، جس کو ریئل پولیٹک کہا جاتا ریئل ہے، پولیٹک وہ بڑی مشہور میکیاویلی رہی نے ہے۔ پیش کی، جی اور میکیاویلی کی آپ کتاب پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ آرتھر شاسترا سے نوٹس لے کے اس نے وہ کتاب جی جی لکھی، نکولو میکیاویلی نے جو میکیاویلی دی نے۔ پرنس کتاب لکھی، ہاں جی، وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ اس نے چناکیا کی، وہ موریہ گپتا کے دور کی جی ہاں چناکیا کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو اس نے کاپی کیا۔ کاپی کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے چناکیا تو بہت کئی جی ہاں، سینچریز پہلے تو ہوئے نا اس اس سے۔ وقت جو مغربی استعمار کا سب سے بڑا خوفناک جو ان کے سامنے تصور نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ روس اور چائنا متحد ہو کر ایک علاقائی اتحاد نہ بنا لیں، اور وہ ایک بہت پاورفل فورس بن جائے گی، جس کو یہ نہیں چاہتے کہ وہ بنے۔ اسی لیے ابھی جو حال ہی میں یہ آج شاید ختم ہوئی ہے وزٹ ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ہاں جی، چائنا کے چین ساتھ، کی۔ جی تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ کسی طرح چائنا کو رام کیا جائے، اور جو امریکی لیکن وہ جو تسلط ہے، مداخلت وہاں کر رہے ہیں اس پہ چائنا کیسے رام ہوگا؟ جی ہاں وہ تو نہیں آئے گا، لیکن وہ اس کو ایک کوشش ہے کہ ٹکراؤ کی صورتحال نہ تو بنے۔ ہانگ کانگ میں بھی انہوں نے بڑی وہ گڑبڑ کرائی ساری۔ جی ہاں وہاں بھی کرائی، تائیوان میں بھی ہے، اور تائیوان کے اوپر چائنا کا جو حق ہے اس کے بھی یہ لوگ خلاف ہیں، لیکن لیکن اس بہرحال میں بریگیڈیئر صاحب چین نے ایک اچھی پالیسی نہیں وضع کی کہ وہ کہتے ہیں جی دو ملک ہیں لیکن اندر سے ہم ایک ہیں، جی ہاں جس طرح کر کے انہوں نے ٹو ایک سسٹم آف صورتحال، گورننس بٹ ون مین لینڈ، انہوں اس نے طرح کر ایک کے ارینجمنٹ کر لیا جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب انہوں نے ترقی اس قدر کی، یہ اسی طرح ہے جیسے ذمہ داروں میں بھائی آپس میں لڑ پڑتے جی ہیں جی نا، تو بعد میں اور ایک اگر بہت زیادہ کامیاب ہو جائے اور وہ انڈسٹریلسٹ بن جائے تو دوسرے بھائی فائدہ لینے کے لیے ساتھ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر خاندان میں اب جیسے اتحاد۔ ہانگ کانگ میں کیا وہاں فارمولا پھر انہوں نے چلایا؟ ہانگ کانگ میں تو انہوں نے ان کو وہ تو انہوں نے آٹونومی بھی واپس دی ہے نا لینا جی، تھا، خود مختاری تو ان کو دی ہوئی ہے۔ دیکھیے سویز کنال کی طرح جب وہ معاہدہ تھا جی جی کہ اتنے سال کے بعد یہ آپ کو واپس ہو جائے گا، سویز کنال واپس مل وہ گئی نا سال جی، وہ تو گزر گئے واپس مل گیا۔ وہ تو مصر کو مل گئی نا۔ پھر وہاں پر جو لوگ تھے اس کے اندر انہوں نے احتجاج کے وہ شروع کیے کہ جی ہم کمیونزم میں نہیں آنا چاہتے، تو بردباری دکھائی چائنیز حکومت نے اور ان کو ایک ایسا ارینجمنٹ دے دیا جس سے وہ بھی خوش اور چائنا بھی خوش، تو ہانگ کانگ پہ چائنا جو تھا وہ اس نے حاصل کر لیا ہانگ کانگ کو۔ اسی طرح وہ تائیوان کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے وہ چائنا کے اندر مدغم ہو جائے۔ اب یہ پالیسی ہے ان کی کہ تو بغیر آر چائنیز مور وائزر دین آئی مین دی امریکنز؟ چائنیز وزڈم، سم آپ کیسے کریں گے؟ چائنیز وزڈم سن زو اور کنفیوشس سے کنفیوشس ملتا سے ہے، ڈرا کر رہے ہیں تو آپ پڑھ لیں، وہ تو وائزر تو ہیں کیونکہ ان کا ایک ون بہت آف دا اینشنٹ، بہت قدیم جی ہاں تہذیبوں میں بہت آتا ہے۔ قدیم تہذیب ہے اور بڑی وائبرنٹ تہذیب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی قوت اور اتنی آبادی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی آبادی کو ڈسپلن کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو قائد اعظم نے ویسے میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھا۔ قائد اعظم نے جو ہمیں نصیحت کی تھی کہ آپ اتحاد رکھیں ہاں، اور ڈسپلن رکھیں، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، رائٹ، اور یقین اور فیتھ رکھیں، فیتھ رکھیں، یقین رکھیں، تو ہم نے یہ ڈسپلن کو، چیزیں ویسے وہاں نظر آتی ہیں۔ ہم نے ڈسپلن کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، فیتھ ہمیں ویسی ٹھیک ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں تو ابھی فیتھ تو یونٹی بھی ویسے نہیں ہی ہے ہم میں ہمارا 72 اس کے ٹکڑے ہیں ہمارے فیتھ کے، ہاں تو کم از کم اپنی ڈیسٹنی میں تو فیتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے مقصد میں تو فیتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ڈسپلن ہونا چاہیے۔ چائنا کی سب سے بڑی قوت ان کے سوسائٹل ڈسپلن ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری ایبسنس آف سوسائٹل ڈسپلن ہے۔ یہ صحیح تجاوزات کے ماہر ہیں، ایک موٹر سائیکل پہ ساتھ بیٹھنے کے ماہر ہیں، اور ٹریفک وائلیشنز کے ماہر ہیں، ون وے کے خلاف جانے کے ماہر ہیں،
اور ہر وہ غلط کام کرنے پہ تیار ہیں جس کی اجازت نہیں ہے، جس سے کچھ بھی فائدہ ملے۔ اب سب سے آج میں کل گزر رہا تھا ایک علاقے سے جو کنٹونمنٹ کے اندر ہے، اور وہاں کم از کم 100-150 بھینسیں پھر رہی تھیں۔ ٹھیک، اب ویسے تو کنٹونمنٹ نے کسی ہاں کو اللہ وہاں بھینس رکھنے کی ڈسپلن ہے بڑا اجازت نہیں ہے، جی۔ لیکن وہاں ہے، اور ساتھ ہی کنٹونمنٹ بورڈ کا دفتر بھی ہے۔ اچھا تو یہ مجھے اپنے ملک کا ایک منظرنامہ وہاں نظر آیا اچھا، کہ قانون کی شکر ہے خلاف وہاں کو ورزی۔ وی لاگر نہیں تھا، اس نے تو فوٹو اتار کے میں یہ ساری ہمیشہ دنیا سوچتا میں ہوں وہ کہ جو وائرل کر بچے دیں۔ ابا جی کے ساتھ 6 بیٹھ کے موٹر سائیکل پہ اسکول جاتے ہیں، وہ کس طرح قانون پہ عمل کرنے والے شہری بنیں گے؟ صحیح بات، آپ ان کو بچپن سے سکھا رہے ہیں کہ قانون توڑنا چاہیے اپنے فائدے کے لیے۔ ٹھیک ہے پیٹرول مہنگا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ مجبوری ہے، لیکن پھر کچھ کرنا چاہیے ہماری حکومت کو۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم سرکاری سطح پہ اسکول بسیں چلا لیں تاکہ بچے قانون توڑنا بچپن سے نہ سیکھیں۔ صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو چائنا کی اس وقت جو سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے وہ سوسائٹل ڈسپلن ہے، اور وہ ایک اتنی ڈسپلن سوسائٹی ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن کو انہوں نے ڈسپلن کیا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی قوت ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے بریگیڈیئر صاحب، میں چونکہ آپ بھی جاتے رہے ہیں خیر ابراڈ سارے ملکوں میں، تو چائنا ایک مرتبہ ہم گئے تو ہمارا میڈیا ڈیلیگیشن تھا، انہوں نے ہمیں بڑا ویلکم کیا۔ شنگھائی ہم پہنچے تو ہماری تصاویر وہ اتار رہے تھے ایک بڑے ٹاور کے پاس، وہاں پہ فوٹو اتارنا منع تھا، جی انہوں نے بڑا بینر رکھا ہو جی ہم پاکستانی میڈیا کو ویلکم کرتے ہیں۔ ایک سپاہی آیا، اس نے کہا جی یہ بند کرو چینی زبان میں، اس خاتون جو ہماری پروٹوکول آفیسر نے، تو وہ کہتی بند کریں بند کریں۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتی ہے جی وہ جناب اس نے حکم دے دیا۔ میں نے کہا وہ آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ریاست کی، وہ سپاہی ہے؟ کہتے نہیں سپاہی کے پاس اختیار ہے انفورسمنٹ کا۔ تو دیکھیے یہ ڈسپلن ہے نا، 19 انہوں نے کہا یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں تو میں قانون وائلیٹ کروں۔ جو اسٹوڈنٹ وہاں پہ وائلنس ہوئی جی وہ تیاننمن اسکوائر کا، تیانانمن اسکوائر میں، وہ پروفیسر فانگ صاحب ہارورڈ کے گریجویٹ تھے نا، ہاں جنہوں نے ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس کو اکسایا۔ عادت ادھر کی پڑی تھی۔ جن بھٹو صاحب بھی ہارورڈ کی تھے، تو جنہوں نے اسٹوڈنٹس کو اچھا میں اکسایا تیاننمن اسکوائر اکثر گزرتا رہا، وہاں کئی مرتبہ گیا ہوں میں۔ کہ تم پڑھائی چھوڑو اور احتجاج کرو، اور پھر ان کو کلاشنکوف سپلائی کی گئیں، تو ہاں وہ چائنا نے انسٹیگیٹ کیا گیا نا پورا، بہت کڑوی گولی چائنا نے کھائی، اور انہوں نے جو ایکشن لیا، بالآخر تو پھر وہ ہوا، انہوں نے وہ ایکشن لیا، انہوں نے کہا ہمارے اب بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، لیکن ان کو ڈسپلن سکھانا بھی ہمارا کام ہے۔ پولٹ بیورو نے چائنیز پریزیڈنٹ کو کہا کہ آپ یہ قوت استعمال کر کے یہ جو دھرنا ہے اس کو ختم کریں۔ آپ نے نہ ختم کیا تو ہم آپ کو نہ صرف ریموو کریں گے بلکہ آپ پہ مقدمہ چلائیں گے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب اس میں کافی ہلاکتیں بھی ہو گئی تھی نا، اس میں مارشل لا لگایا گیا، پھر گولی چلی جب تو 26 مئی کو مارشل لا لگایا گیا، جی، اور جون کے پہلے ہفتے میں ایکشن لیا گیا، اور جس میں کافی ہلاکتیں ہوئیں، کافی ہلاکتیں ہوئی، اور پوری دنیا میں شور مچ گیا۔ لیکن اس کے بعد آج تک کسی اسٹوڈنٹ نے پروفیسر کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی۔ پنجابی میں کہے کسکیا کوئی نہیں اس جی ہاں۔ تو جناب ہم بریک پہ جا رہے ہیں ایک اور، اوکے۔ تو اس کے اب نو اس دا فائنل راؤنڈ، تو جی ہم جا رہے ہیں بریک پر، بریک کے بعد پھر آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے۔ جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب میں ڈسپلن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ڈسپلن میں تو ریاست کے تمام ادارے ہم آہنگی کے ساتھ چلتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں برطانیہ کی ایک عدالت میں ویڈیو لنک پہ ایک بیان دے رہا تھا، میں ٹیسٹیفائی کر رہا تھا، ایک سٹیٹمنٹ دے رہا تھا، تو میں نے برطانیہ کی پولیس کو کرٹیسائز کر دیا، تو مجھے جج صاحب نے مخاطب ہو کے کہا کہ مسٹر رحمان آپ پہلے بندے ہیں جنہوں نے برطانیہ کی پولیس پہ انگلی اٹھائی ہے۔ اچھا آئی فیلٹ ریمورس، میں نے معذرت کر لی جج صاحب سے۔ تو یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ ریاستی اداروں کا آپس میں اتنا اعتماد ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ملزم کو جو واقعی اس نے کوئی کرائم کیا ہے تو پکڑ لائیں تو اس کو کسی نہ کسی حد تک عدالت پنش کرے یا اس کو راہ راست پہ لائے۔ تو یہاں تو جیسے آپ کہتے ہیں اور میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ آج بڑے سے بڑا جرم کریں، بڑے سے بڑا وکیل کریں تو میرا آپ گھنٹے میں نہیں، 2 گھنٹوں میں نہیں، 2 دنوں میں گھر آ جائیں گے۔ اس کے بعد جو غدر مچے گا وہ مچ رہا ہے آج کل۔ تو سوسائٹی جو ہے ہمارا معاشرہ اسی جو قباحت ہے اس کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے اندر دوسری کمزوریاں بھی ہیں۔ جب آپ اندر سے اتنے ویک ہوں گے، جب آپ کا اندرونی اتحاد اتنا کمزور ہوگا، تو پھر آپ کی بیرونی سطح کے اوپر یا خارجی سطح پر آپ کی حیثیت کم ہو جاتی ہے، ساکھ ہی نہیں آپ کی رہ گی کوئی۔ جی ہاں، تو جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے وہ دنیا کو بھی نظر آتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ یہ اپنے آپس میں
ان کے اختلافات ہیں، ان اختلافات کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان اختلافات کا دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ کا اگر اتحاد کمزور ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے بہت دور اندیشی سے بات کی تھی جب انہوں نے آپ کو اتحاد، تنظیم اور ایمان کا درس دیا، جو انہوں نے 3 پوائنٹ کا فارمولہ دیا تھا کہ اس پہ چلو تو تم ایک مضبوط قوم بن جاؤ گے. اور جب تک ہمارے پاس وہ 3 پوائنٹس کے اوپر ہم عمل کر رہے تھے اس وقت تک ہم مضبوط تھے. ٹھیک ہے. اور بھارت ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ 65 میں پوری قوت لے کر آیا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا. لیکن وہ ایک چھوٹے ملک، اپنے سے 5 گنا چھوٹے ملک کو وہ کوئی قابل ذکر نقصان نہ پہنچا سکا 65 کی جنگ میں. اور وجہ یہی تھی کہ آپ میں اتحاد تھا. لیکن جب آپ کے اندر رکھنا پڑ گیا اور اس رکھنے کا دشمن نے فائدہ اٹھایا، تو 1971 میرا خیال ہے اس میں کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کا نتیجہ ڈھاکہ میں سرنڈر ہوا. جی بالکل. تو یہ فوجی اعتبار سے تو سرنڈر نہیں تھا میرا خیال، صرف فوجی تو نہیں اسے سرنڈر کہہ سکتے. وہ تو ایک سسٹم جو تھا وہ کولیپس کیا نا جی ہمارا. اس دشمن کو صرف آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی فوجی نااہلی تھی. میرا نہیں خیال، صحیح بات کر رہے ہیں کہ وہ میرا خیال ہے یہ بات ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے. فوجی شکست وہ تھی، لیکن وہ ایک اس کا پس منظر بھی تو بتائے نا لوگوں کو. جی ہاں، اس میں ساری ہماری سیاست بھی مار کھا گئی، ہماری فوج کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑے، اور ہمارا معاشرہ جو تھا وہ بھی کمزور ثابت ہوا کیونکہ اس میں اتحاد نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور وہ جو رکھنا تھا وہ بڑھ کے ایک بڑی کھائی بن گیا. ہاں جی، وہ تو ایک آتش فشاں بن گیا، پھٹ گیا، ٹکڑا ہی علیحدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. آج جب سنجیدگی سے بات کرتے ہیں تو بنگالیوں کو بھی افسوس ہوتا ہے. جی، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم بھی کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ہوا اس لیے کہ آپ نے رکھنا پڑھنے دیا، وہ رکھنا نہیں پڑھنا چاہیے تھا. حالانکہ شروع میں تو بہت کوشش کی گئی کہ آپ کے جو وزرائے اعظم تھے وہ یہاں کی میجورٹی کے تو نہیں تھے. نہیں، وہ تو لیاقت علی خان بھی یہاں کی میجورٹی کے نہیں تھے. وہ حسین شہید سہروردی ہوئے، خواجہ ناظم الدین بھی بنگال کے ہی تھے، محمد علی بوگرا بھی بنگال کے تھے، سہروردی بھی بنگال کے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ رکھنا جو تھا وہ موجود تھا، اور اس کو بھارت نے بریگیڈیئر صاحب آپ نے وہ اسٹڈی کیا ہوگا، یہ باقاعدہ پروموٹ کیا گیا تھا یہ نفرتیں جو تھیں. جی بالکل. یا کچھ مسٹیکس بھی ہم سے ہوئے، وہ زبان کا بھی ہوا تھا نا، لسانی ایشو جی ہاں، کہ جی اردو کو امپوز کر دو، تو جس پہ بڑا اگرتلہ سازش کیس جو تھا، جی ہاں وہ ایک حقیقت تھا. ہاں، یہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نہیں وہ غلط تھا. وہ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تھا، اور سازش تو ہو رہی تھی. اسی کے تحت معاہدہ ہوا تھا، اسی کے تحت ٹریننگ دی گئی تھی، اور اسی وقت اندرا گاندھی نے فیصلہ کر لیا تھا اپریل 71 میں، اور اپنے کمانڈر ان چیف کو بلا کے حکم دے دیا تھا کہ تم نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے. مانک شاہ نے یہ کہا کہ حملے کے لیے بہترین ٹائم مانسون کے بعد ہے، تو میں ابھی کروں گا تو آپ کو شکست ہو جائے گی. یہ مانسون اس کے ادھر مغربی پاکستان میں، جسے مغربی پاکستان کہتے تھے. وہ مانک شاہ نے اندرا گاندھی کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے ابھی حملہ کرنے پر مجبور کریں گی تو آپ کی شکست لازم ہے، اس لیے کہ میری پوری تیاری نہیں ہے، تو مجھے وقت دیا جائے، اور مانسون کے بعد کا وقت بہترین ہوگا. یہ فیصلہ تو انہوں نے اپریل 71 میں کر لیا تھا. لیکن سپتمبر وار پھر اس لیے ہوئی تھی، وہ تو پھر ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نہیں آپریشن جبرالٹر ہوا. سپتمبر وار تو یہاں پہ تھی نا ویسٹ پاکستان میں، یہاں تو مانسون کا اتنا اثر نہیں. وہ آج بھی اس کو مانسون وار کہتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں مانسون وار ہیں، لیکن مانسون کا اصل ایفیکٹ تو ادھر ہوتا تھا نا. وہ سائیکلون بڑے آتے تھے، بڑی تباہی ہوتی تھی، سمندر جی ہاں اوور فلو کرنا تو شروع کر اصل سینٹرل بات یہ ہے، مرکزی نقطہ یہ ہے کہ دشمن نے آپ کے نفاق کا فائدہ اٹھا کر نفاق کے اور بیج بوئے، اور وہ جو چھوٹی سی دراڑ تھی اس کو بہت بڑا شگاف بنا دیا، اور پھر فوجی مدد کی. ٹھیک ہے جی. تو اس پس منظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت ایک بار یہ کر چکا ہے اور وہ دوبارہ بھی یہ کرے گا اگر اس کو موقع ملے. بھارت سے تو یہ توقع آپ کریں گے. تو اس لیے پوری قوم کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اپنا اتحاد جو ہے اس کو مضبوط رکھنا چاہیے. تو بریگیڈیئر صاحب یہ اس طرح اسی تناظر میں بھی جیسے اگرتلہ سازش کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعی تھا ایک سازش تھی بہت بڑی، مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان یعنی پاکستان کو دو لخت کرنے کی. جی ہاں. تو یہ 9 مئی کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک باقاعدہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اعلیٰ کار بنے ہمارے کچھ لوگ، سب لوگ تو نہیں اسے کہہ سکتے. جی ہاں اعلیٰ کار بنے، تو آپ دیکھیں نا کہ اس سے خوشی کس کو ہوئی.
خوشی کسی پاکستانی کو نہیں ہوئی. میرا تو خیال ہے جو اس سے خوشی دشمن کو ہوئی, کسی کو بھی نہیں ہوئی, اور دشمن بہت خوش ہے کہ آپ کے اندر اس قسم کے رکھنا ہوا. اور وہ آپ ویڈیوز دیکھ لیں, وہ آپ کا بڑے طنز کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے, اپنے ملک کے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. ملک کے اداروں میں جو 3 بڑے ستون آپ پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں, تو عدلیہ, انتظامیہ اور مقننہ جو ہیں, ان ستونوں میں اتحاد ہونا چاہیے. بالکل. اور اگر ان ستونوں کے کم سے اندر کم ریاستی جو انٹرسٹ ہیں بنیادی, لوگوں کی سلامتی ہے, پیس ہے, اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ڈسپلن بھی جیسے ایجوکیشن ہے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. تنظیم ہے, انفورسمنٹ آف لا ہے, ٹھیک ہے, قانون پر عمل ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک اصولی بات ہے. لیکن ہم چونکہ ڈسپلن نہیں قائم کر سکے, تو ہمارا مزاج جو ہے وہ انفورسمنٹ آف لا کے خلاف جاتا ہے. ہمارے ملک میں جو معاشرے کے اندر ٹور اس کی بنتی ہے, یا عزت اس کی زیادہ بنتی ہے, وائلیٹ کرے قانون, جو قانون کو وائلیٹ کر سکے اور پھر صاف بچ نکلے. یہ سب سے خطرناک ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے, جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پھر قانون سے صاف بچ نکلتے ہیں. وہ جو پسے ہوئے غریب لوگ ہیں, ان کی نظر میں یہ اور بڑا جن بن جاتے ہیں. صحیح بات. اور وہ ان کو واقعی طاقتور سمجھتے ہیں, اور اپنے مسائل ان کے پاس لے جاتے ہیں, قانون کے پاس نہیں لے کے جاتے. اور میرا خیال ہے وہ ان کا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم بھی اس طرح کریں. وہ جانتا ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں نجات کا راستہ مل جائے. تو یہ قانون کو نہیں مانتا, اور قانون کو سائڈ پہ رکھ کے اس سے ہم کام نکلوا سکتے ہیں. صحیح بات. جو سرداری نظام ہے, اس میں بھی تو یہی کا بات ہے نا, کہ قانون کو وہ کچھ نہیں جانتے, اور سردار کا حکم چلتا ہے. ہمارا سردار جو کرے گا وہ کر دے گا. تو اس سے بریگیڈی صاحب, چونکہ اب ہمارے لاسٹ کوئی 3-4 منٹس رہ گئے ہیں, تو آپ کا ایک بلوچستان میں بھی آپ نے ایز کمانڈر ون آف دی, وہاں آپ نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. تو اس وقت کچھ ڈسکنٹڈ ایلیمنٹس شاید آپ قومی دھارے میں لائے تھے, میرا خیال ہے. جی ہاں, وہ بڑا کام کیا گیا تھا. وہ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں ایپیسوڈ لوگوں کو اس کا پتہ چلے. دیکھیے, وہ ایک انسرجنسی کی صورتحال تھی 1974 سے لے کر 1978 تک, اور اس میں ہمارا باقاعدہ فل فلیج جو ملٹری آپریشن ہوا تھا. اس وقت بھی ملک دشمن قوتیں ان کی سپورٹ کر رہی تھیں. ملک دشمن سے کیا مراد؟ بھارت وغیرہ, پاکستان دشمن بھارت تھا, افغانستان سے بھی سپورٹ دی, اور آپ کہیں کہ ان کو ہتھیار جو تھے, ایڈوائز جو تھی, وہ کچھ روس سے بھی مل رہی تھی. اچھا, روس سے بھی ٹریننگ بھی ملی تھی. لوگ کمیونسٹ انٹرنیشنل سے جو تھے وہ متاثر ہو کے آتے تھے, اور اس کے اندر شامل رہے. اس کو لڑائی کے اندر انہوں نے اپنے ہی فوج کے قافلوں پر حملے کیے, اور وہ تقریباً 3-4 سال لڑائی جاری رہی, اور میں اس وقت کپتان تھا, اور میں اس کے اندر شامل تھا. لیکن پھر جنرل ضیاء نے جب ٹیک اوور کیا, تو ایک جنرل ایمنسٹی دے دی گئی. وہ تمام لوگ جن کو معافی دے دی گئی, فوج نے پکڑا, ان کو ایمنسٹی مل گئی, کیونکہ جو فوجی عامر تھے وہ اپنا کام چلانا چاہتے تھے. لیکن اس سے ملک کے اندر جو قانون کی حوصلہ نہیں بڑھ گیا ان لوگوں کا. لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ملک دشمن جو قوت, آپ نے دشمن کے کہنے پر آپ نے اپنے اداروں پہ حملے کیے, قتل کیا, شہید کیا فوجیوں کو, پولیس والوں کو, سرکاری افسروں کو, اور اس کے بعد آپ بچ نکلے. جب اس قسم کی صورتحال ہو, کسی کو سزا نہیں ہوئی, جنرل ایمنسٹی دے دی گئی, سب لوگ نکل گئے, تو وہ ایک ہمارے قانون کی وقت کم ہوئی. اور اس کے بعد ٹھیک ہے, وہاں ڈیولپمنٹ کی کوشش کی گئی, وہاں یونیورسٹیاں بنی. جب میں 1974 کے اندر یہاں تھا, تو کوئٹہ میں 1 ڈگری کالج تھا. پھر ہمارے سامنے وہاں یونیورسٹی بنی, پھر وہاں IT یونیورسٹی بنی, وومن یونیورسٹی بنی, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بڑے بڑے اسکول بن گئے. محرومیاں کو اتنی کم ہی ہو گئی ہیں, سوائے سرداروں کی وہ جو چکر بازیاں ہیں. پھر گلا وہ پھر بھی کرتے ہیں. بات پھر نفسیاتی وار کی ہے. یہ دشمن کا سکھایا ہوا وار ہے کہ جی ہمارا بہت بڑا احساس محرومی ہے, جی ہمیں لوٹ لیا پنجابیوں نے. بڑھوتی دیتے ہیں جب ہمارے سیاستدان سستی شہرت کے لیے وہاں جا کر معافیاں مانگتے ہیں کہ جی میں معافی مانگ رہا ہوں, آپ کیا بڑا احساس محرومی ہے, آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں. بجائے ان کو یہ بتانے کے کہ بچہ آپ کے علاقے کے اندر یہ سہولتیں بھی آئی ہیں, آپ کی سڑکیں پکی ہوئی ہیں,
آپ کے ادارے یہاں ادارے بنے ملے ہیں، ہیں، ایجوکیشن آپ کے ملی ہے، تعلیمی ادارے بنے ہیں، آپ کو کوٹا سسٹم کے تحت فائدہ بھی دیے گئے ہیں، آپ کو سبسڈی بھی ملتی ہے، آپ کو آپ کے حق سے زیادہ گرانٹس بھی ملتی ہیں. یہ بتانے کی ضرورت ہے نا، تاکہ ان بچوں کو پتہ لگے کہ پہلے یہاں کیا تھا اور اب یہاں کیا ہے. ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں ملا بھائی. جب پاکستان بنا تو کوئٹہ میں صرف ایک ڈگری کالج تھا. ٹھیک ہے، نہیں اب تو ماشاءاللہ ہر چیز اب ان کے ہر ضلع کے اندر ڈگری کالج موجود ہے. تو ٹھیک ہے. جناب اسی نوٹ پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. تو تھینک یو ویری مچ سر فار کمنگ. تو جناب آپ نے ماشاءاللہ بات چیت سنی، ہر لحاظ سے اس میں بڑا جامع ڈسکشن ہوئی ہے. پاکستان کے موجودہ حالات، سیکیورٹی سچویشن، امریکہ چائنا جو سارا اس وقت چل رہا ہے معاملات، اور اس کے جو پس منظر پورے انڈر لائنگ فیکٹرز، وہ ہم نے اس کا ایک آبجیکٹیو انالیسس پیش کیا. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.